بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ایک خصوصی موقع فراہم کیا ہے کہ انسان جنتی ہو جائے۔ اکثر آپ نے بازاروں میں دکانوں پر دیکھا ہوگا کہ آفر لگی ہوتی ہے، سردیوں کی آفر، گرمیوں کی آفر، مختلف مناسبتوں میں یہ پیشکش دی جاتی ہے، یہ تجویز رکھی جاتی ہے کہ یہ چیز نارمل دنوں میں اگر خریدنے کے لیے جائیں تو 4-5 گنا زیادہ قیمت میں ملے گی، لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس میں آفر لگتی ہے، چیزیں بہت سستی قیمت میں مل جاتی۔ ہم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے اور جنت خریدنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کبھی دنوں میں، نارمل دنوں میں جائے تو اچھا ہے، جانا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے آفر لگائی ہے، یعنی ایک خصوصی پیشکش رکھی ہے، ایک خصوصی موقع فراہم کیا ہے کہ انسان جنتی ہو جائے، انسان اس دن کے جیسا ہو جائے جیسے کہ ماں کے شکم سے ابھی پیدا۔ ان مواقع میں سے ایک اہم ترین موقع شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی اور راہ خدا میں جہاد کی۔ اصحاب نے کہا کاش ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب ہوتی۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینہ جو تقریباً 88 سال جس میں ہوتے ہیں، جو ایک انسان کی عمر ہے، ایک رات میں اس راستے کو انسان طے کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ عالم سے پوچھا گیا کہ کیوں آخر 1 ساعت فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، یہ کون سی فکر ہے؟ انہوں نے جواب دیا حر جیسی فکر، جس سے حر نے شب عاشور غور و فکر کیا، وہ غور و فکر ہے جو 70 سال کی عبادت سے افضل، ایک تفکر جس نے اسے نجات دے۔ لہذا شب قدر سے فائدہ اٹھائے، اعمال شب قدر انجام دیں، عافیت اور سلامتی کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، اور اس رات میں زیارت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ضرور پڑھے۔ اور دوسری ایک نماز ہے جو اعمال شب قدر کے علاوہ یہ نماز ہے، مرحوم شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کتاب تہذیب میں کہ یہ نماز جو ہے وہ نماز امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اس رات میں غافل نہ ہو اس نماز کے 2 نام ہیں، ایک نماز امیر المومنین علیہ السلام اور ایک نماز توبہ۔ اس کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا لم یلتفت، وہ شخص ابھی قبلے سے اپنا رخ نماز کے بعد نہیں ہٹائے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو، دعاؤں کی استجابت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ نماز بہت مؤثر ہے۔ نماز امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین علی علیہ السلام یہ نماز پڑھتے تھے اور آپ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ نماز 4 رکعت ہے، 2-2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، صبح جیسی یہ نماز ہے، بس یہ فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل واللہ، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل واللہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ رکوع و سجدہ، تشہد و سلام، اور پھر 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے، اور اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل واللہ احد اور دوسری رکعت میں بھی 50 مرتبہ قل واللہ احد۔ دعائے خیر میں انشاءاللہ ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔